السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لباس صفا، آپ دیکھ رہے ہیں SNN چینل پیغام حق، ترجمان شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر۔ میرے ساتھ میرے معاون رضا عباس جرنلسٹ یہاں پر موجود ہیں، اور آج میں آپ کی خدمت میں میرے ساتھ ایک ہونہار باصلاحیت بچی نظر آ رہی ہوگی، اور اسی کا تعارف آپ کی خدمت میں ناظرین کرانا ہے۔ مقصد یہی ہے تاکہ اس بچی کے حوصلے سے دوسری بچیوں کو حوصلہ ملے۔ ان کے والدین نے جو اس پر بھروسہ کیا ہے، دوسرے والدین بھی بھروسہ کریں اور اسی طرح اپنی بچیوں کو آمادہ کریں، تیار کریں ایجوکیشن کی فیلڈ میں۔ یم شیعہ اسلامک نیشنل کوئز مقابلہ 2026، جس میں پورے ہندوستان سے 28 اسٹیٹ سے بچوں نے شرکت کیا۔ چیئرمین مرزا ہاشم صاحب اور ان کی ٹیم لائق مبارکباد ہے۔ پہلے 28 اسٹیٹ میں امام علی علیہ السلام کے اقوال، امام علی علیہ السلام کے خطوط، امام علی علیہ السلام کے خطبات پر مبنی نہج البلاغہ سے 600 سوالات ان لوگوں نے مرتب کیا، اور اسے پورے ہندوستان میں 28 اسٹیٹ سے بچے آئے تھے، اور ہر اسٹیٹ میں 2-4 پروگرام کہیں نہ کہیں الگ الگ بھی کیا گیا تھا۔ تو سارے بچوں نے سوالات یاد کیے، اس کے بعد ہر اسٹیٹ میں، ہر شہر میں، اور ہمارے شہر ممرا تھانہ مہاراشٹر میں بھی 80 سے زیادہ بچوں نے شرکت کیا۔ 600 سوال نہج البلاغہ کے حوالے سے بچوں نے اسے یاد کیا، اور ہر اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ شہر ممرا بہمن کمپلیکس میں بھی 80 بچے اور بچیوں نے شرکت کی، جس میں 4 بچیوں نے 600 میں سے 600 نمبر حاصل کیا۔ اس میں سے ایک ختیجہ زہرا بنت جعفر علی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے ندرت فاطمہ، تیسری جو ہے وہ کائنات، اور ایک بچی جو ہے وہ عالیہ فاطمہ جو ہے وہ ابھی 6 یا 7 میں تھی۔ واقعاً اس کے والدین لائق مبارکباد ہیں کہ 600 میں سے 600 نمبر عالیہ فاطمہ بھی لے کر آئی تھی، لیکن مجبوری تھی کہ یہاں سے ہمیں ایک بچے کو حیدرآباد لے کر جانا تھا، اور پھر ہم نے 4 بچیوں کے درمیان دوبارہ ایگزام 10 منٹ کا وقت دیا، اور 4 بچیاں جو 600 میں سے 600 نمبر لے کے آئی تھی، اس میں ختیجہ زہرا بنت جعفر علی نے پہلی پوزیشن حاصل کیا، اور الحمدللہ یہ حیدرآباد پہنچی۔ لیکن اس سے قبل چند باتیں ناظرین میں بچوں کے لیے، جو ہمارے بچوں نے شرکت کی ہے، ان کے حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے والدین کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس ایگزام میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اور ففتھ 5 پرائز تھی۔ 3 پرائز جو ہے وہ ایران عراق کی زیارت تھی، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ۔ چوتھی پرائز جو اب کی انہوں نے ایڈ کیا، وہ اسکالرشپ انہوں نے سال بھر کی 1,40,000 روپیہ جو بچی وہاں پہ کامیاب ہوئی، جس کا ذکر میں بھی آپ کی خدمت میں کروں گا۔ اور جتنے 28 اسٹیٹ سے علماء گئے تھے، ان کے اندر بھی قرآن اندازی ہوئی زیارت کی، اور لکھنؤ سے ایک عالم دین مولانا باقر صاحب غالباً ان کا نام آیا، اور انشاءاللہ وہ زیارت پر جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی غریب، اگر کوئی محتاج، اگر کوئی پریشان زیارت امام حسین علیہ السلام کی خواہش رکھتا ہے، اور اپنے غربت کے سبب، مجبوری کے سبب، بے بسی کے سبب کربلا نہیں پہنچ سکتا، تو خلوص نیت کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے یا اپنے مکان کی چھت پر جا کر کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، تو پروردگار اس شخص کو وہی اجر دیتا ہے کہ جو ایک زائر روضہ امام حسین علیہ السلام کو پکڑ کر مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے۔ 28 اسٹیٹ، مختلف کلاسز، نہ جانے کتنے بچوں نے اس میں شرکت کی،
اور سب کی تمنا آرزو یہ تھی کہ مولا ہمیں کربلا بلا لے. تو جتنے بچوں اور بچیوں نے شرکت کی ہے یقیناً مادر حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس کا اجر دیں گی. حیدرآباد خدیجہ زہرا بنت جعفر علی پہنچی اور وہاں پر اورل ایگزام ہوا اور وہاں پر باقاعدہ شفافیت کے ساتھ شیعہ ایم ٹی وی پر موجود ہے اور 7ویں پوزیشن خدیجہ زہرا بنت جعفر علی نے وہاں پر حاصل کیا. ناظرین میں خود موجود تھا اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 4 5 جو ہے وہ شیعہ ایم ٹی وی پر موجود ہے. ہریانہ کی بچی جو ہے وہ فرسٹ آئی تھی, اس کے علاوہ دیگر معاملات. تو آج کا ہمارا یہ پروگرام آج خدیجہ زہرا بنت جعفر علی کا آپ کی خدمت میں تعارف صرف اس لیے ہے تاکہ بچوں کو حوصلہ ملے اور خاص طور پر والدین کو حوصلہ ملے. 1200 سوالات کے اورل ایگزام حیدرآباد میں ہوئے. اب آپ انصاف سے بتائیں 600 اس کے بعد 1200 1800 سوالات جو ہے دینی ان کے دماغ میں یا جن بچیوں نے یاد کیا ہے 200-400 بھی اگر بھول جائیں گے اور جب تک انشاءاللہ وہ علم ان کے ذہن میں رہے گا نور بن کر ان کو بھی ہدایت کرتا رہے گا. اور مرزا ہاشم علی اور ان کی جو پوری ٹیم ہے اور جو لوگ اس میں شامل تھے یا جو علماء جو اساتذہ شامل تھے انہیں بھی ثواب جاریہ ملتا رہے گا. آئیے SNN چینل پر خدیجہ بنت جعفر علی کا خیر مقدم استقبال کرتا ہوں. بیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدیجہ سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ کیا سوچ کر سب سے پہلے فارم بھرا گیا تھا, کیا سوچ کے فارم بھرا تھا آپ نے اس کوئز کمپٹیشن جو شیعہ ایم ٹی وی کی جانب سے تھی؟ یہی سوچ کے میں نے کیا تھا کہ اس میں علم میں اضافہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ اگر میں فرسٹ آئی تو مجھے حیدرآباد جانے کا بھی موقع ملے گا. الحمدللہ. تو پہلا جو 600 سوالات تھے وہ زیادہ تر سوالات کس پہ تھے جو میں نے نہج البلاغہ سے کہا؟ جی نہج البلاغہ اور امام علی پر تھے. امام علی علیہ السلام پر تھے. تو وہ جب آپ نے پڑھا تو کیسی زندگی امام علی علیہ السلام کی یا علم آپ کے دماغ میں بڑھا یا نہیں بڑھا؟ بڑھا. جی. جو یہاں بہمن میں جو ایگزام لیا گیا تھا 80 تقریباً بچیوں نے شرکت کی تھی, وہاں کے جو انتظامات تھے کس طرح سے پیپر ہوا, میں چاہتا ہوں اس پہ بھی شفافیت کے ساتھ آپ روشنی ڈالیں. کیسا وہاں پہ جو بچوں نے 80 سے زیادہ اسٹوڈینٹس تھے وہاں پہ اور اچھے طریقے سے ہوا تھا, مطلب سب کو الگ الگ بٹھایا گیا تھا اور اچھے سے سب انتظام. الحمدللہ. پھر جب یہ جو 4 بچیاں 600 میں 600 آئیں اور کچھ تو ناظرین میں آپ کو بتاؤں 598 تھی, 599, 597 اور 597 تو تقریباً 6 سے 7 بچے, یعنی ہماری مہاراشٹر کی جو بچیوں نے اور شرکت گونڈی, بھیونڈی, بھانڈو, ممرا کئی یہاں کے مقامات سے بچیوں نے جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, حصہ لیا تھا. تو خدیجہ جب 600 میں نمبر آیا اور سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا تمہارے والدین کا کیا سپورٹ پورے معاملے میں تھا جب تم نے بتایا کہ میں یہی کہا کہ مطلب اگر تم فرسٹ بھی آتی ہو تو اچھی بات ہے اور نہ بھی آؤ تو تمہارے علم میں اضافہ ہوا, اچھی بات ہے. الحمدللہ. مکمل طور پر والدین نے ماں باپ نے آپ کا ساتھ اس میں دیا. اچھا جب 4 بچیاں 600 میں 600 نمبر لائیں اور میں نے دوبارہ گروپ پہ اعلان کیا اب دوبارہ 10 منٹ کا ایگزام ہوگا, پیپر ہوگا اور جو فرسٹ آئے گا وہ حیدرآباد جائے گا, پھر کیا کیفیت تھی تمہاری؟ کچھ نہیں, بس یہی تھا کہ مطلب میں اپنا بیسٹ دی اس ٹائم پر کہ مطلب جتنا میرے سے ہو سکے میں اتنا کروں گی. اب اس میں کامیاب ہوئی تو میں گئی حیدرآباد. پریشان نہیں ہوئی جب یہ 4 بچیاں آئیں؟ نہیں, اس میں ٹینشن نہیں ہوا تھا. میں اپنی ٹک کرنے کا تھا, اس میں 10 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا, اس میں اپنے کوشچنس کو ٹک کرنا ہے, جو سب سے زیادہ ٹک کرے گا. اور جس کا ایگزام بہمن میں ہو چکا تھا. جی وہی تھا. تو اس میں 10 منٹ کا ٹائم دیا تھا تو میں نے وہی اپنا بیسٹ دیا, میں سے جتنا ہو سکا میں نے اتنا کیا. الحمدللہ. تو آخر یہ جو 4 بچیاں آئی ہیں لائق مبارکباد. اور ناظرین بہت جلد وہاں سے جتنے بچیوں نے شرکت کیا تھا سرٹیفکیٹ میڈل آیا ہے. غدیر کے موقع پر ایک پروگرام منعقد کروں گا اور ساری بچیوں کی خدمت میں غدیر کا تحفہ بھی پیش کروں گا اور میڈل اور سرٹیفکیٹ بھی دوں گا. ایک مرتبہ پھر ان کے پیرنٹس والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. حیدرآباد کا سفر کیسا تھا خدیجہ؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تاکہ بچیوں کو جو تم کھل کے بولو گی اور ایک دم کھل کے جیسے گھر میں آپ بات کرتی, آپ یہ مت سوچیے آپ چینل پہ
بس صرف اس لیے آپ کو آپ کی جو محنت تھی، آپ کی لگن، آپ نے جو کوشش کیا ہے، اس کے سبب میں چاہتا ہوں کہ دنیا آپ کو پہچانے، اور وہ بچیاں جو SNN چینل کو دیکھیں گی، وہ پیرنٹس، ان کو بھی ایک حوصلہ ملے۔ تو حیدرآباد کا سفر کیسا تھا آپ کو، کیسا لگا؟ حیدرآباد میں اس لیے کہ گھر میں حیدرآباد جانا تو ممی پاپا سے اجازت، کیسے جانا، کیا کرنا، کیسا رہا سفر آپ کا؟ جانے کے لیے وہاں پہ جب ہم لوگ گئے، میں اور ممی گئے تھے، تو وہاں پہ انتظام ان لوگوں کے بہت اچھے تھے، اور وہاں پہ جب ایگزام تھا میرا تو میں نے اپنا وہیں پر بیسٹ دی، اور الحمدللہ میری 7th پوزیشن آئی وہاں پر۔ جی، تو وہاں پہ کیسا ماحول تھا؟ یہ جو میں نے 28 اسٹیٹ سے کہا، ساری بچیوں سے ملاقات آپ کی ہوئی تھی، سلام دعا ہوئی تھی، تو جب وہاں پہ ایگزام ہو رہا تھا تو کیسا فیل ہو رہا تھا؟ یا شفافیت تھی؟ مطلب وہاں تو کسی بچی نے نہیں کہا کہ غلط طریقے سے ایگزام ہوا ہے، جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہے، ایک دم تمہیں کیسا لگا وہاں پہ؟ نہیں، وہاں پر سارے انتظامات صحیح تھے، اور تھوڑی سی نروس تھی میں، بٹ الحمدللہ ہو گیا اچھے سے۔ جب میں اسٹیج پر گئی تو میں اتنا وہ نہیں ہوئی، بس ہو گیا تھا۔ کیونکہ ساتھ میں میں تھا۔ حیدرآباد شہر کیسا لگا خدیجہ آپ کو؟ ماشاءاللہ بہت اچھا شہر ہے وہ، وہاں پر سب لوگ کا رویہ بہت اچھا ہے، اور عاشور خانے بھی بہت ہے وہاں پر۔ شیعہ MTV کے جن لوگوں نے مدعو کیا تھا، جیسے ہاشم انکل، دیگر جو لوگ تھے، کوثر صاحب وہاں آپ لوگ کی ضیافت کر، یہ لوگ کیسے، انتظامات کیسے تھے وہاں پہ؟ انتظامات ان لوگوں نے بہت اچھے سے کیا تھا، ہر ایک چیز کا، کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہنے دی۔ جی، اور آپ نے کیا کیا وہاں پہ زیارت، جیسے عاشور خانے کا ذکر کیا، کیا کیا دیکھا وہاں پہ آپ نے حیدرآباد میں؟ کوہ مولا علی اور بہت سے امام باڑے اور عاشور خانے تھے وہاں پر۔ حیدرآباد ایک اچھا شہر جی ہے۔ کیسا فیل ہوا خدیجہ جب تم اسٹیج پہ گئی اور تمہیں بلایا گیا؟ اس لیے کہ میں نے وہ خود منظر دیکھا ہے، اور شاید ہمارے بچیوں نے بھی دیکھا ہو شیعہ MTV پر، کہ علماء کے درمیان ایک مرتبہ تمہارا ایگزام ہو رہا ہے، سوالات پوچھے جا رہے ہیں، تو ماشاءاللہ جواب دے رہے ہو، پھر اس کے بعد جو ہے تمہیں اعزاز دیا گیا، شال تمہاری خدمت میں پیش کی گئی، ایوارڈ پیش کیا گیا، تحفہ پیش کیا گیا، اس وقت کیسا فیل ہوا تمہیں اسٹیج پہ؟ اچھا مطلب لگا کہ مطلب ہاں، مطلب میں 7th پوزیشن میں آئی، اور مجھے کربلا کی زیارت کا بھی تھا، بٹ میں نہیں آ پائی۔ خدیجہ، جو بچیوں نے ایگزام دیا تھا اور جو 5 فرسٹ آئی ہیں جب ایگزام اور زیارت کا، ان کے لیے کیا دعا ہوگی، کیا کہو گی تم؟ جی، انہوں نے بھی بہت اچھے سے محنت کیا تھا، اور بہت ہی زیادہ کانفیڈینس سے ان لوگوں نے سارے سوالات کے جواب دیے تھے۔ ہاں، اور تو کربلا جا رہی ہوں، ذرا دعا ہوا تو ریکویسٹ کر دو، ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی دیکھیں اپنا پروگرام۔ جی، مطلب میں وہی کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کربلا کی زیارت بہت بہت مبارک ہو، مبارک ہو آپ لوگوں کو، اور ہم سب کو بھی دعا میں یاد رکھے وہاں روضہ امام حسین علیہ السلام پر۔ سب لوگوں کو بھی وہاں پر یاد رکھے، اور دعا کریں کہ ہم بھی وہاں پر جلد سے جلد جائیں۔ ایک آخری سوال خدیجہ، کہ جب تمہیں 600 میں 600 آئی، اس کے بعد 4 بچیوں میں فرسٹ پوزیشن حاصل کیا، پھر حیدرآباد گئی، وہاں تحفہ ملا، انعام ملا، میں نے دیکھا اخبارات میں بھی آپ کی خبریں جو ہیں وہ شائع ہوئی ہیں، گھر والے جو رشتہ دار تھے ان کو کیسی خوشی محسوس ہوئی؟ اور یہیں پہ میں اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ خوشی ہوئی کہ مطلب میں حیدرآباد گئی اور مجھے اعلیٰ مقام حاصل ہوا وہاں پر 7th پوزیشن، تو سب بہت خوش تھے کہ مطلب میں وہاں پر گئی ہائی رینک لے کر، اور وہاں پر میری 7th پوزیشن آئی۔ ناظرین، یہ تھی خدیجہ زہرا بنت جعفر علی۔ مقصد تعارف کا یہی تھا کہ میں شکریہ ادا کر سکوں شیعہ MTV کے چیئرمین برادر ہاشم علی مرزا صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، اور جو 80 بچیوں نے ہمارے ہاں شرکت کی تھی، اور ان کی خدمت میں جو اعلانات تھے وہ باقاعدہ خدیجہ حیدرآباد تک گئی، ماشاءاللہ ان کا ایگزام ہوا، ان کی خدمت میں تحفہ وہاں پر پیش کیا گیا، تمام معاملات ایک دم شفاف تھے۔ جن بچیوں نے شرکت کی ہے، پروردگار ان کے نصیب کو بلند فرمائے، انہیں کامیاب فرمائے، ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر محفوظ رکھے، اور اسی طرح وہ علم دین اور دنیاوی تعلیم میں، اس لیے کہ علم حاصل کرنا آج بہت ضروری ہو گیا، اور پیغمبر امام علی اور معصومین علیہ السلام نے اس پر زور دیا ہوں۔ میں خود حیدرآباد میں موجود تھا، یقین جانے بہترین پروگرام، بہت اچھا پروگرام مرزا ہاشم علی اور ان کی ٹیم نے جو ہے وہاں پر برگزار کیا، منعقد کیا۔ وہاں کے انتظامات، کھانا پینا 2 دن جو ہے رہنا ہوٹلز میں، سب تمام انتظامات، جتنے بھی مہمان وہاں پر گئے تھے، اور اس بچی یعنی خدیجہ زہرا بنت جعفر علی کے لیے بھی SNN چینل کی پوری ٹیم اس کے بہتر مستقبل
اور کے لیے بارگاہ پروردگار میں بحق اہل بیت علیہ السلام دعا کرتے ہیں خدا کی اس بچی کو کامیابی عطا فرمائے اور بلند نصیب فرمائے اور اس کا مستقبل جو ہے بہتر کرے۔ میں علی عباس وفا اپنے بھائی رضا عباس جنرل عشق کاشف صاحب کے ساتھ اب آپ سے چاہوں گا اجازت، اسی طرح دیکھتے رہیں SLN چینل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔